بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک پازیٹیو افرمیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ پازیٹیو افرمیشن کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ ڈیٹیل بتاؤں گی کہ اس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو افرمیشن یا مثبت جملے بولتے ہیں لیکن اس کا ہمارے مائنڈ پر یا ہماری زندگی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں، اگر ان کا خیال رکھ لیا جائے تو یہ پازیٹیو افرمیشن کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کے جو ٹائمنگ ہیں وہ آپ کے رات کو سونے سے پہلے کے ہیں۔ جب آپ ہر قسم کے کام سے فارغ ہو جائیں اور اب آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں، اپنا موبائل وغیرہ بھی سوئچ آف کر دیں اور اب بیڈ پہ آپ لیٹ گئے ہیں اور سونے کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت آپ نے پازیٹیو افرمیشن یا مثبت جملے بولنے ہیں جو کہ آپ نے اپنی آسانی کے لیے کہیں کسی پیج پہ لکھ لیے ہوں۔ اگر آپ نے پیج پہ لکھ لیے ہوں گے تو آسانی سے آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ آپ بالکل ریلیکس ہو کر لیٹ جائیں، موبائل فون آف کر لیں اور اب کسی سے بھی آپ بات نہیں کریں گے۔ جو بھی افرمیشنز آپ نے اپنے مائنڈ تک پہنچانی ہے وہ آپ نے لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ افرمیشنز آپ کے پرٹیکولر کسی بھی مقصد کے لیے ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بیمار ہے تو اپنے لیے وہ یہ افرمیشن بنا سکتا ہے کہ میں صحت یاب ہو رہا ہوں، میں ہیلدی ہو رہی ہوں، میں آہستہ آہستہ ہیلدی ہو رہی ہوں، مجھے سب اچھا محسوس ہو رہا ہے، الحمدللہ میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں اور میں مزید بہتر ہو رہی ہوں۔ اس ٹائپ کی افرمیشنز وہ اگر بیمار بندہ اپنے بارے میں بنائے گا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیماری کوئی بھی ہو، ایون کہ اگر وہ کینسر کا بھی مریض ہے تو صرف یہ افرمیشنز اور اس ٹائپ کی پازیٹیو افرمیشنز یا جملے اس کے انکانشیس تک پہنچیں گے، اس کے لاشعور تک پہنچیں گے اور اس کی باڈی کو صحت یاب کرنا شروع کر دیں گے۔ ایکچول میں بیماری خود اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے بیلیفز پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب کبھی ہم نیگیٹو سوچتے ہیں یا کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہم کچھ غلط چیزیں کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں تو ان چیزوں کا ہماری باڈی پر اثر ہوتا ہے۔ ایون کہ غلط سوچ اور نیگیٹو سوچ کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان مسلسل کسی ڈپریشن یا پریشانی کا شکار ہے، وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا ایک انسان اگر مسلسل کسی بھی چیز کے بارے میں سوچے گا اور پریشان ہوگا تو وہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا اور وہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا جیسا وہ سوچ رہا ہے، اور ہمارا مائنڈ اس کو اس طرح لے گا کہ پریشانی اور ڈپریشن کے مسلسل استعمال سے، یعنی کہ اگر وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں اور ایک عرصے سے ہیں اور احساسی کمتری کا شکار ہیں یا کسی بھی چیز یا کسی بھی محرومی کا شکار ہیں تو وہ مسلسل اس کو جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو یہ ایک دن
یہ سوچ جو ہے اس کے لیے ناسور بن جاتی ہے. وہ ناسور کیا ہوتا ہے؟ کینسر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کینسر کتنا کامن ہو چکا ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر وقت پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. ہمیں ہر قسم کی پریشانی نے گھیرا ہوتا ہے. اگر ہم نے آج کھا لیا ہے تو ہمیں کل کی پریشانی ہوگی، یہ کل کیا کھانا ہے. ہمیں آج کی نہیں بلکہ کل کی زیادہ فکر ہوتی ہے، جو کہ ابھی آیا ہی نہیں ہوتا. تو جو بھی انسان اگر انہیلدی ہے، بیمار ہے، وہ بستر پر ہے، تو وہ اس طرح کی پازیٹیو افرمیشن سے خود کو صحت یاب کر لے گا. میڈیسن اپنی جگہ، ٹریٹمنٹ اپنی جگہ. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جو ڈاکٹر بہت پیار سے مریض سے بات کرتے ہیں اور اس کا دکھ سنتے ہیں یا اس کی تکلیف سنتے ہیں اور مسکرا کر اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں. 50% کام تو وہ ڈاکٹر ہی کر دیتا ہے. 50% ٹھیک تو پیشنٹ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اب 50% جو ہے وہ میڈیسن کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیہیویئر، ہمارے ایکشن اور ہماری سوچ کا ہماری صحت کے اوپر ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ پازیٹیو افرمیشن میں نے آپ کو ہیلتھ سے ریگارڈنگ بتائی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان جس کو کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، جیسے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، تو وہ کچھ افرمیشنز پیسوں سے متعلق، دولت سے متعلق بھی بنا لے کہ میرے پاس دولت آ رہی ہے، میں دولت مند ہو رہا ہوں، میں امیر ہو رہا ہوں، میرے پاس اتنی دولت آ رہی ہے کہ میں آرام سے اپنی زندگی بہت سکون سے گزار سکتا ہوں. اس طرح دولت سے ریلیٹڈ بھی وہ افرمیشنز بنا سکتا ہے. یہ افرمیشنز جو ہے وہ کسٹمائز ہوتی ہیں. کسٹمائز میں جس کو جو بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے یا جس کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہے، اس کو وہ اپنے حساب سے بنا سکتا ہے. طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس میں بنانا ہے اور جملوں میں نہیں کا استعمال نہیں کرنا، لفظ نو کا استعمال نہیں کرنا. میرے خیال سے آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں مزید پازیٹیو افرمیشنز سے ریلیٹڈ معلومات دوں گی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. جزاک اللہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے. اللہ حافظ.